आज माह रबीउल सानी की 4 तारीख मंगल का दिन है और जो शख्स भी आज ये वजीफ़ा पढ़ेगा हर रिश्तेदार अमीर होने की वजह पूछेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल सानी की 4 तारीख का वो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान रहते हैं, आज तक जिन पैसों के लिए, जिस नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आज माह रबीउल सानी की 4 तारीख मंगल के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। वो पैसा, वो रिज़्क़, वो दौलत खुद चल कर आप तक आएगी। ये दिन बड़ा ही बाबरकत दिन है, बड़ा ही मुबारक दिन है। ये दिन कबूलियत का दिन है, ये दिन अल्लाह करीम से मांगने का दिन है। रबीउल सानी का महीना साल में एक बार आता है और रबीउल सानी की 4 तारीख मंगल का दिन भी साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और जो बंदा भी इस मौके से फ़ायदा उठा लेता है, तो वो अपनी बंद तकदीर के तालों को खुलवा लेता है। जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, कभी भी दर बदर की ठोकरें नहीं खाता। अगर आप भी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़ें, तो आज ख़ास इस वजीफ़े को पढ़ लें। आज के इस ख़ास अमल से आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती सब कुछ दूर हो जाएगा। जिनका कारोबार बंद हो चुका है, बिल्कुल ठप हो चुका है, दुकान पर गाहक तक नहीं आते, रात दिन मेहनत और मुशक्क़त करने के बावजूद सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं रही, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरी अता फ़रमाएगा। आज अगर आप फ़कीर बनकर 1 लाख रुपए मांगेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 70 लाख से नवाजेगा। आज की रात इतनी कबूलियत वाली है कि जो बंदा भी मांगता भिखारी फ़कीर बनकर आज मांगेगा, इसकी तकदीर संवर जाएगी, इसके नसीब चमक जाएंगे, इसके सितारे रोशन हो जाएंगे। अगर आज कोई बेरोज़गार है, किराए के मकान में रहता है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, अल्लाह गैब से नवाजेगा और बेहतरीन नवाजेगा। अल्लाह करीम जब देने पर आता है, ना शक्लें देखता है, ना ही अमाल देखता है, चपड़ फाड़ करता फरमा देता है। जब अल्लाह की गैबी मदद आती है, तो याद रखिएगा आपका दुश्मन भी वसीला बन कर आ जाता है, क्योंकि ये वजीफ़ा अल्लाह वालों का बताया हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, जिस तरतीब से, जिस तरीके से बताने जा रहा हूँ। आपने दुनिया भर के तमाम कामों को छोड़कर आज ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। आज माह रबीउल सानी की 4 तारीख मंगल का दिन है और ये दिन बहुत ही मुबारक है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर सा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। नियत आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आप रिज़्क़ चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप कारोबार मसाइल का हल चाहते हैं, आप कर्ज़ से निजात चाहते हैं, तो अपने इन तमाम मकासद की इस तरह से नियत कर लें। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, तो आपने
اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کعبہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دو بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا وہاب یا رزاق کو پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا وہاب یا رزاق آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب جولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں ایک رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اگر کسی کو سورہ کوثر کا نہیں پتہ تو ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھا اور دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ ربیع الثانی کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیں گے، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ ساری زندگی عمر نہ مل سکا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی۔ آج 4 ربیع الثانی منگل کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ وہ تو رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ 4 ربیع الثانی منگل کے دن سورہ کوثر اور یا ذوالجلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔
کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وقت ہے وہ بندہ جو آج 4 ربیع الثانی منگل کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے۔ رب کریم کا یہ نام صرف 33 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ دوستوں، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے۔ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اپنی مصروفیت سے 2 سے 4 منٹ نکال کے پورے سال کے رزق اور دولت کے پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑا آج خود ماریں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد توبہ کے بعد اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ رب کریم سے دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اب ضد کر کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ میرا رب مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 4 ربیع الثانی منگل کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی طریقے کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین صبح آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی اور آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔